السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو 1436 کا ماہ مبارک رمضان کی شکل میں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں نصیب فرمائے۔ آپ تمام حضرات جن تک اللہ تبارک و تعالی نے میری آواز پہنچائی اور اس آواز کے ذریعے سے آپ سے محبت کا، روحانیت کا اور ایمان کا ایک رشتہ قائم فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ گناہگار کی آواز ملک اور بیرون ملک رہنے والے مسلم نوجوان، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچائی۔ میں آج رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپیل یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی بات اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے قبول فرمایا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کے نونہالوں کو تعلیم دینے اور ان کو دین سے آراستہ کرنے کے لیے بھی قبول فرمایا ہے۔ چنانچہ بہت سے حضرات آپ میں سے ایسے ہوں گے جو اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ ہم ایک ٹرسٹ کے انڈر میں 2 مدرسے چلاتے ہیں، ایک ضلع ہاپوڑ جو یو پی میں پڑتا ہے، وہاں جامعہ علی المرتضیٰ کے نام سے ادارہ ہے، اور دوسرا جو ہمارا آبائی وطن ہے رامپور، جہاں ہم نے اپنا بچپن گزارا اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہیں ایک دوسرا ادارہ ہے جامعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 ادارے ہیں جن میں الحمدللہ حفظ و ناظرے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس امت کے ون و نہال جو عموماً غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہی ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹرسٹ بنانے کی توفیق عطا فرمائی، جس کے تحت ہم پورے سال یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور امت کے بے کس اور ضرورت مند حضرات کی موقع بموقع امداد کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو اچانک ایسی بیماری آئی جس میں اسے آپریشن کی نوبت پیش آئی تو ہم اس کی امداد کرتے ہیں، یا اچانک کہیں کوئی حادثہ پیش آیا فسادات کی شکل میں یا آسمانی آفت کی شکل میں، تو حتی الممکن وہاں پہنچ کر ان کی امداد کرنے کی ہم کوشش کیا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظفر نگر، شاملی اور باغپت کے متاثرین کی ہم سے مدد کروائی، یہ اس کا فضل، اس کا انعام ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھی کشمیر میں جب سیلاب آیا گزشتہ سال تو بنفس نفیس وہاں پہنچے اور جو ممکن ہو سکتا تھا وہاں متاثرین کی مدد کی۔ میرے عزیزوں، امت میں بے کس، بے سہارا، یتیم، بیوائیں، ضرورت مند، بے روزگار، مقروض، قیدی، چھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگ بستے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی نظریں انہی لوگوں پر پہنچتی ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے یا جو اس سلسلے میں جذبہ خیر رکھتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے پچھلے کئی سالوں سے اس خدمت کے لیے ہمیں منتخب کیا ہوا ہے۔ میں گزشتہ سال بھی سوچتا تھا
کہ آپ حضرات تک اپنا پیغام پہنچاؤں، لیکن پھر ہمت نہ ہو سکی اور یوں ہی سال گزر گیا۔ اب بڑی ہمت کر کے، حوصلہ کر کے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں نہیں جانتا کن کن تک میری آواز پہنچی ہے اور کن تک پہنچ سکے گی۔ آپ حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات از خود اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا بھی اگر مجھ تک پہنچا دیں گے تو میں آپ کی اس امانت کو ان مستحقین تک پہنچا دوں گا جن کو انتظار رہتا ہے اور جو رمضان کے انتظار میں اپنی پلکیں بچھائے رہتے ہیں۔ کتنی بچیاں غریب ہیں جو اسی سہارے پر عید کے بعد شادی کا انتظار کرتی ہیں، اور ان کے ماں باپ یہ سوچ کر عید کے بعد وقت طے کرتے ہیں کہ رمضان میں امت کے بہی خواہ کچھ نہ کچھ عطا کریں گے اور ہماری بیٹی باعزت گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ کتنے مقروض ہیں جن کے کاندھوں پر قرضوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور وہ ان حضرات کی طرف بڑی آس اور امید سے دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں۔ میں یہاں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے قرآن مقدس میں 8 مصرف بیان فرمائے ہیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں مذکور ہیں۔ ہم زکوٰۃ کی رقم انہی 8 مصرف میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ زکوٰۃ کی رقم صرف اپنے ہی مدرسے میں وہاں آنے والے ہی طلبہ پر خرچ کریں، نہیں، طلبہ اگر مستحق ہیں تو ان کو دیتے ہیں، کوئی اور بیوہ نظر آتی ہے اسے دے دیتے ہیں، کوئی بھی مسلمان جو زکوٰۃ کا مصرف ہمیں نظر آتا ہے اور ہمارے پاس رقم زکوٰۃ کی ہوتی ہے ہم اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے حضرات خود صاحب نصاب ہوں گے جن کی اپنی زکوٰۃ بنتی ہوگی، وہ اپنی زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں، اور کچھ بچے اور نوجوان آپ میں سے ایسے ہوں گے جو پر زکوٰۃ تو نہیں ہوگی لیکن وہ اپنی تنخواہ میں سے یا اپنے روزگار میں سے کچھ نہ کچھ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اگر جمع فرما دیں تو آپ کے تنکے سے آشیانہ بن جائے گا، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے اور ذرے ذرے سے پہاڑ بن جاتا ہے۔ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے اگر وہ خود بھی صاحب نصاب نہ ہو اور ان کی اپنی اتنی بھی آمدنی نہ ہو جس میں سے وہ کچھ بھی نکال سکیں، تو کم از کم وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے آس پاس میں رہنے والے ان حضرات تک ہمارا پیغام پہنچا دیں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے مالی اعتبار سے بھی اور دل بھی ان کو اللہ نے خرچ کرنے کا دیا ہے، ان کی رہنمائی کر دیں تاکہ وہ ادھر ہلکی سی رقم اگر دیں تو ایک کام چل جائے گا ان لوگوں کا جنہیں رمضان میں سہارا اور امید بناتی ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات تک اپنا پیغام پہنچاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جن تک میری یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ امداد اور تعاون کریں گے۔ بس یہ ہے کہ جو صاحب بھی اکاؤنٹ میں رقم ڈالیں وہ مجھے مطلع کر دیں کہ اس میں کتنی رقم زکوٰۃ کی ہے، کتنی للہ یعنی امداد ہے اور کتنی صدقۃ الفطر وغیرہ ہے، تاکہ اس کو اسی مصرف میں خرچ کیا جائے جہاں خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بس میرے عزیزوں اور دوستوں ساتھیوں، یہی آپ سے میری یہ درخواست تھی اور مجھے پوری امید ہے کہ جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے گا، جن حضرات تک پہنچے گا، وہ اس فکر کو لے کر یقیناً آگے بڑھیں گے۔ میں اکاؤنٹ نمبر اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیتا ہوں۔ ویب سائٹ پر جو نمبر پڑے ہوئے ہیں وہ میرے ہی نمبر ہیں، آپ ان نمبروں پر کسی پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔